ہر دعا شکوہ ہے مگر کہے سب رضائے خدا ہے پر کہے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مرزا بگ. آج میں ایک بہت ہی دلچسپ اور فکر افروز نقطے کو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں، اور اس کو رکھنے کے لیے میں نے اپنی غزل جس کا عنوان کیا ہے کو موضوع بنایا ہے. اور میری غزل جس کا عنوان کیا ہے کہتا ہے کہتی ہے کہ جگہ صرف کہہ ہے رکھ کر فعل کو مصدر صفاتی یعنی وربل ناؤن ایز اے ایڈجیکٹیول ایگزسٹینشیل فورس کی طرح برتنا کی کوشش کی ہے. یعنی کریا نہیں بلکہ وجود کی حالت. اردو ادب میں روایتی روانگی میں تھوڑا ہٹ کر ہے، پر اس میں زبان آفرینی اور الگ پن کا احساس ہے. اس کا مقصد صرف ادب کی خدمت کرنا ہے. آئیے اس کے پہلے ہم اس کے نحوی اور معنیاتی پہلو یعنی سیمینٹک، سنٹیکٹک اور سیمینٹک ویلو کو دیکھتے ہیں. نحوی پہلو، نحو یعنی سنٹیکس ہے کہ نحو کا تعلق جملے کی ساخت اور ترتیب سے ہے، یعنی الفاظ کس کرم میں ہے اور کس نحوی کردار میں یعنی گرامیٹیکل رول میں. اردو میں اسے نحو یا ترکیب جملہ کہتے ہیں. اردو جملے کی عام جو تعمیر ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل، فعل یا فعل معاون. مثال وہ کہتا ہے، یہاں وہ فاعل ہے اور فعل یعنی کہتا ہے یعنی فعل معاون. یہ ایک مکمل فعل تام کی صورت ہے. لیکن یہ جملہ یہ دعا شکوہ ہے مگر کہے ہے، اس میں یہ دعا شکوہ ہے یعنی مبتدا پلس خبر تو ہے مگر کہے ہے. یہاں کہے اصل بحث کا مرکز ہے. کہے کی نحوی حیثیت روایتی قواعد نحو کے مطابق کہے یہاں ادھورا فعل معلوم ہوتا ہے. نہ اس میں زمان نہ واضح ہے، نہ سیغہ ہے، نہ فاعل کا تعین ہے. لیکن یہاں کہے کو بطور مصدر صفاتی یا حالتی کا یا وجودیت کیفیت استعمال کیا گیا ہے. اب اس میں نحوی انحراف یعنی سنٹیکٹک ڈیویشن دیکھنے کو ملتا ہے. روایتی قواعد نو سے ہٹ کر ہے، مگر شعری میں اسے انحراف اسلوبی کہا جاتا ہے. یعنی کہے یہاں فعل نہیں بلکہ جملے کی خبر کے طور پر ایک کیفیت ہے. کہے کو پریڈیکیٹ یا خبر کی حیثیت ہے، مگر یہ ایک روایتی فعل تام نہیں ہے. اگر پوئٹک سنٹیکس دیکھے یعنی شاعری کی نحو دیکھے تو شاعری میں اکثر فعل حذف ہو جاتا ہے، سیغہ ٹوٹ جاتا ہے، زمانہ مبہم ہو جاتا ہے، مگر معنی پیدا ہوتی ہے. یہاں کہے ایک جاری کیفیت ہے جو زمانے سے آزاد ہے اور جملے میں بطور خبر قائم ہے. اور ہم دیکھیں گے اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ پریوگ ایک نئی روش اگر نحوی اعتبار سے دیکھا جائے تو انحراف کہہ سکتے ہیں، اسلوبی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس کو اختراع کہہ سکتے ہیں، فکری اعتبار سے بیان وجود. دس از دا مین پوائنٹ. فعل کیفیت ہو گیا اور کیفیت کیا ہو گیا؟ خبر جملہ. اس طرح کا پریوگ ادب کو وسعت درازی اور زبان آفرینی دیتا ہے. ہر شعر میں کہے ایک طرح کا تعاقب یعنی ایکو جیسی بات کہیں بھی جا رہی ہے اور پوری طرح سے کہیں نہیں بھی جا رہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے نحوی پہلو کو الگ ڈھنگ سے گرہ ڈالنے پر معنیاتی پہلو ایک الگ ڈھنگ سے موڑ اور بل لیے ہو جاتا ہے. اور یہ غزل میں فلسفہ، وجودیت، رضا، خاموشی اور سفر سب ایک روحانی دھاگے میں پرے ہوئے. پہلے مطلب پہ غور کرتے ہیں. یہ دعا شکوہ ہے مگر کہہ ہے سب رضائے خدا ہے پر کہہ ہے. یہاں شاعر یا میں دعا اور شکوہ کے درمیان کھڑے. ظاہر میں سب کچھ رضائے خدا ہے لیکن دل کے اندر ایک ہلکی سی شکایت اب بھی موجود ہے. کہہ ہے اشارہ ہے کہ اقرار ادھورا ہے، زبان مان رہی ہے، دل اب بھی سوال کر رہا ہے. دوسرے مصرع اٹھاتے ہیں. اب کہیں اور ہے دل و دماغ، میری وحشت ادھر ادھر کہے ہے. دل اور دماغ کا بکھر جانا یعنی توجہ کھو جانا. یہاں پہ وحشت یہ بے چینی نہیں بلکہ روح کی آوارگی ہے. ادھر ادھر کہے یعنی کہ جب کوئی بھی اشیاء اپنے مقام اولا پر تھی، قربیت اعلیٰ میں تھی تو وہ بہت ہی سکون تھی، لیکن جیسے ہی وہاں سے اسے بے دخل کیا گیا تو وہ اجلتا ابد وہ صرف گھوم رہی ہے. تو یہ جو میری وحشت ادھر ادھر کہ یعنی یہ ایک روح کی آوارگی ہے، وہ پھر سے وہاں جانا چاہ رہی ہے. تیسرا مصرع کمی بیسی سے پاک ہے مطلق داخلی اس کا یہ اثر کیا ہے؟ مطلق یعنی ایبسولوٹ، واجب الوجود، نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی بیسی ہے. اس کے اندر ایک داخلی جب وجودیت پر آپ آئیں گے تو اس چیز کو ایک اس یونیفائڈ فیلڈ کو آپ محسوس کر سکتے ہیں جو کہ بیان سے باہر ہے، سب کے نحو اکرم میں پورا قریب ہے پر ساری صفات اور سارے وجود کے ساتھ. چوتھا مصرع ہے
تو میری میں تیری کمی ہوں کیوں، تو نے یہ بات کوئی در کہے۔ اس نے انسان کو اپنی صورت میں ڈالا، بت آدم ہی اصل میں بت خدا ہے، اور ہر انسان اس کی رضا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ در حقیقت اپنے وجود کی طرف گرتا ہے، جسے ہم قسمت کہتے ہیں وہ ایکچولی اپنے وجود کی طرف گرتا ہے۔ بری اچھی قسمت زمان و مکان کی لوازمات ہے، سب رضائے خدا ہے اور سب اچھے ہیں۔ زندگی منزلوں سے خالی ہے، یہ سفر فانی ہے۔ سفر کیا ہے؟ زندگی کو یہاں منزل نہیں بلکہ صرف سفر کہا گیا۔ فانی یعنی نشور۔ سفر خود اپنی استھرتا، اپنی لاوجودیت کا بیان ہے۔ اس کی گفتار خاموشی سی ہے، اس کی گفتار خاموشی ہے، درمیائے صدا گزر کہے ہے۔ یہاں گفتار محض آواز نہیں بلکہ وجود کی سطح پر ابھرتی ہوئی ایک لہر ہے۔ اصلی چیز آواز نہیں، وہ خاموشی ہے جس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ ہر لفظ اپنے درمیان سناٹا لیے ہوئے ہوتا ہے۔ آواز دراصل اس سناٹے کی ایک چھڑک شکل، ایک مومنٹری شکل ہے۔ جیسے وجود ہر طرف موجود ہے مگر اس کی نوعیتیں الگ الگ شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے، ویسے ہی خاموشی بنیاد ہے اور صدا اس کی تجلیات ہے۔ درمیان صدا کا مطلب یہ ہوا کہ آواز کے بیچ جو فاصلہ ہے وہی اصل میدان ہے، اور اسی میدان سے گزر ہے، یعنی ایک مسلسل حرکت۔ یہاں بتاتا ہے کہ یہ گزرنا ایک وقتی فعل نہیں ہے بلکہ وجود کی ایک لگاتار دھڑکنیں ہے۔ منزل کہاں پہ گم ہوتی ہے؟ راہ در راہ پر گزر کہے۔ کوئی اگر پوچھے کہ منزل کا دائرہ کیا ہے، جیسے ہی کوئی اس منزل کو پال لیتا ہے وہ منزل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ در حقیقت آپ کے عزم پر مبنی ہے، نہ کہ زمان و مکان کے پڑاؤں پر۔ منزلیں کھوتی نہیں، ہم ہر راہ پر گزرتے رہتے ہیں۔ سفر ہی اصلیت ہے، منزلیں ایک وہم بھی ہو سکتی ہے۔ تھینک یو۔